نادیہ the thing is this, diplomatically obviously ہمیں ایک ایج ملا ہے. دنیا نے مانا ہے کہ ہمارے اوورآل سارے ڈپارٹمنٹس نے کتنا اچھا پرفارم کیا ہے اور ہمیں اس ڈپلومیٹک ایج کو اپنے لیے اب استعمال کرنا چاہیے. This is the golden chance for Pakistan to utilize it. But we've been making diplomatic mistakes earlier اور ہمیں اب جو ہم نے ایج لیا ہے وہاں سے ہمیں اس کو پک اپ کرنا ہے. And it is our golden chance. What do you think? How are we going to captivate it, multiply it? Very true. And before answering your question, may I ask some question with Admiral Saab as well? Yes, please go ahead. If he is there? Okay. جی we can listen to you. السلام علیکم. جی میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے دیکھیے اگر ہم پریکٹیکلی اور آنیسٹلی بات کریں تو وی ور ریلائنگ آن چائنا equipment and technology and everything and India was relying on Israel. تو ابھی بھی اگر ایک کمپیریزن میں ہم جاتے ہیں and we showed the world that we won. لیکن اگر ہم ایک اوپن کمپیریزن میں چاہتے ہیں کیونکہ اگر ہم اسرائیل کی ہم بات کریں تو دیر واز اے myth. اب ناؤ اٹ کین بی کالڈ myth بٹ پریویسلی اٹ واز این امپریشن کہ جی جو اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہے وہ ٹاپ آف دا ورلڈ ہے اور اسی پہ ریلائی کر رہا تھا بھارت. لیکن ظاہر سی بات ہے ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا. اچھا ایز فار ایز دا چائنیز ٹیکنالوجی از کنسرن تو آئی تھنک کہ وہ جو مجھے دکھ رہا ہے کہ وہ ٹیسٹڈ شاید نہیں تھی اینڈ دس ٹائم اٹ واز ٹیسٹڈ ایز ویل. تو اب اگر ہم ایک کمپیریزن کرتے ہیں اس ٹیکنالوجی کا جو پاکستان ریلائی کر رہا ہے ناؤ اور کر رہا تھا چائنا پہ اینڈ انڈیا واز ریلائنگ ٹوٹلی آن اسرائیل. تو اگر اسرائیلی اینڈ چائنیز ٹیکنالوجی کا کمپیریزن کریں جس کو ہم ٹاپ آف دا ورلڈ مانتے تھے اسرائیل کو, اس کو آپ کدھر دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے انڈیا صرف اسرائیلی ٹیکنالوجی پہ نہیں ریلائی کر رہا تھا, وہ رشین ٹیکنالوجی پہ بھی کر رہا تھا, فرینچ پہ بھی کر رہا تھا, اسرائیلی پہ بھی کر رہا تھا اور امریکن پہ بھی کر رہا تھا. اور اس نے ان 4 میں سے 3 کو ڈبو دیا ہے, ان کے 3 کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکسز کو ڈبو دیا ہے. اور ابھی نیکسٹ باری امریکن کی تھی کیونکہ ان کے P-8I جہاز جو نیوی کے پاس ہیں سرویلنس کرتے ہیں وہ پاکستان کے قریب آیا, اس کو پاکستان نے ڈرا کے بھگا دیا. امریکنز کو یہی ڈر تھا کہ اب جب نیکسٹ ٹائم وہ آیا اور یہ کانفلکٹ آگے بڑھا تو پھر امریکن ٹیکنالوجی کی بھی باری آ جائے گی اور وہ بھی گر جائے گی اور ان کا بھی نقصان ہو جائے گا. تو انڈیا نے 4 میں سے 3 لوگوں کی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو ہرٹ کر دیا, تو وہ تو کمپٹیشن سے تینوں آؤٹ ہو گئے. ابھی آپ بات کر رہی ہیں کہ اسرائیلی اور چائنیز, تو دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ جو اسٹیٹڈ پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ تو سیم ہوتے ہیں ساری ٹیکنالوجیز کے. اب اس کو یوز کیسے کرتے ہیں, وہ جو یوز کرنے والا ہے نا مین بیہائنڈ دا گن, وہ دیٹ از مور امپورٹنٹ. اور وہ ٹریننگ سے اور پلاننگ سے اور اسٹریٹجی سے ان چیزوں سے وہ آتے ہیں, گرومنگ سے. تو پاکستانی آرم فورسز نے کبھی بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. میں 1 منٹ آپ کا لوں گا اور ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ دینا چاہتا ہوں غزوہ بدر کی. دیکھیے غزوہ بدر میں 313 کا مقابلہ 1000 سے تھا, اور کیوں 313 1000 پہ غلبہ پا گئے ہم نے اس کو کبھی اینالائز نہیں کیا ہے, اس کو کبھی ہم نے ریسرچ نہیں کیا. دیکھیے 313 اور 1000 میں جو فرق تھا وہ نمبروں کا تھا لیکن کوالٹی کا نہیں تھا. جو ہیومن ریسورس 313 کی تھی وہ 1000 کی ہیومن ریسورس کے برابر تھی کیونکہ وہ ٹریننگ شدہ تھے, ان کے پاس مہارت تھی, ان کے پاس وہی سارا اکوپمنٹ تھا جو کہ 1000 کے پاس تھا. گھوڑا, اونٹ, نیزہ, تیر, تلوار. تو تعداد کم تھی لیکن کوالٹی آف مین اینڈ مٹیریل واز اف ناٹ بیٹر اٹ واز. اور پھر اپنی بہتر اسٹریٹجی, اپنے پلان, اپنی حکمت عملی, اس سے انہوں نے 1000 پہ غلبہ پا دی. یہ کلیہ ہے پاکستان آرم فورسز کے لیے ہمیشہ سے. تو ہم اپنی کوالٹی آف ٹریننگ اور مین پاور پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. Yes, and I am sure پاکستان فورسز نے نہ صرف اس ٹیکنالوجی کو یعنی چائنیز ٹیکنالوجی کو, اس میں پاکستان کی انجینئرنگ کہ ہماری کچھ قابلیت ہے کہ ہم پاکستان کو چیلنج کر سکتے ہیں, تو انہوں نے چیلنج کیا اور وہاں مار کھائی. آپ دیکھیے کہ سی پہ وہ 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکے. ان کا جو فلیٹ تھا وہ تقریباً کئی دن سے 500-600 میل پہ پھرتا رہا اور 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکا. اور یہ چیز ایکسپٹ کی ہے کل کی جو ان کا پریسر تھا, اس میں جو ان کے وائس ایڈمرل بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم سی میں چلے گئے تھے, ہم نے بڑی ایکسرسائزز کی, ڈرلز کی, ہم نے بڑی پریکٹس کی, لیکن اور ہم تیار تھے پاکستان پہ کچھ کرنے کے لیے. تو اگر آپ تیار تھے تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.